जंग उहद का मौका है तो सरकार ने ड्यूटियों को तकसीम फरमाया। एक छोटा सा हिस्सा सहाबा का, एक जमात जिसकी ड्यूटी थी कि ये दुर्रा तुमने नहीं छोड़ना, तो एक दुर्रा ही छोड़ा उन्होंने। तो उसका नतीजा बहुत सारी शहादतों की सूरत में सामने आया है। जंग खंदक का मौका है तो सरकार की मनसूबाबंदी देखें। 10,000 का लश्कर मदीने पे हमला आवर था, ठंड थी, कहत था, तो मदीने के तीनों जानब तो मकानात थे, काफिर दाखिल ही नहीं हो सकते थे, कोना खाली था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा खंदक खोद लेनी चाहिए। उस खंदक को खोदा गया और फिर वो 10,000 के लश्कर को जिस तरह रोका गया है और जिस तरह वो नाकाम होकर लौट गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतह अजीम मुसलमानों की बना दिया। फतेह मक्का का मौका आप देख लें तो हुजूर की मनसूबाबंदी देखें। सबसे ज्यादा दीनी लोगों को जरूरत है मुनासिब मनसूबाबंदी। वो अल्लाह खैर करेगा जी, ओ बिस्मिल्लाह जी तुसी आ जाओ। ओ खुदा के बंदे, जिन बुजुर्गों का आप नाम ले रहे हैं और जिस दीन की आप बात कर रहे हैं, वो दीन ही मनसूबाबंदी का हुक्म देता है, हिकमत अमली से और तदब्बुर से चलने की बात करता है। वो दीन ही कहता है कि आप चीजों को मुरतब करके करें, बेतरतीब और बेढंगे। यानी एक शख्स के बिखरे हुए बाल थे, उलझी हुई उसकी हालत थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देख के फरमाया कितना अच्छा होता अगर ये कंघी कर लेता, तो ये सवार लेता अपने आप को। पसंद किया नबी पाक। आप अच्छी मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ें। आप किसी काम के लिए लवाजमात भी जमा करें, पर आपका उसके लिए तरीका कार मुरतब करना। एक बड़ी सादा मिसाल है, काम को काम सिखाता है। जब आप कोई काम करते हैं तो काम करना आ जाता है, लेकिन जब काम लोग करना ही नहीं चाहते फिर उनको काम करना नहीं आता। काम को काम सिखा देता है। हुजूर फतेह मक्का के लिए तशरीफ ले गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया हर आदमी अपनी अलग से आग जलाएगा खाना पकाने के लिए। ऐसा होता नहीं था रूटीन में। मतलब अब खाना पकाना है 500 का, 1000 आदमी का, तो ठीक है एक जगह पे खाना पक सकता है, देगें पका नहीं लेते हम लोग। फरमाया हर मुजाहिद अपना चूल्हा जलाए। तो जब 10,000 चूल्हे जले तो उनके ज़हन में तो नहीं था ना कि एक बंदे ने जलाया है। वो जब चढ़े पहाड़ियों पर कुफारे मक्का और उन्होंने मंजर देखा तो उन्होंने कहा ये तो कोई लाखों लोग आ गए, ये तो बड़ा अजीब सूरत हाल है। उन पर तो रोब तारी हो गया। और वो जो थोड़ा बहुत मुजाहमत करना चाहते थे, जनाब अबू सुफियान ने वापस आके कहा सी भी ना करना, क्योंकि जितना बड़ा वो लश्कर है। जनाब अब्बास से कहने लगे, हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कहने लगे देखिए आपके भतीजे किस शान और शौकत से मक्के में दाखिल हुए। इस्लाम किसी को दिक्कत नहीं देता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फतेह मक्का के मौके पर कि तंग गलियों से दाखिल होना है हमने मक्के में। कुशादा गलियां मौजूद हैं, क्यों तंग गलियों से दाखिल होना है? तंग गलियों से लश्कर गुजरता था तो घोड़ा गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, ये तो घंटों पता नहीं कितना को लंबा लश्कर है। उनको समझ ही नहीं आ रही थी। आप मुनासिब मनसूबा बंदी करें, आपका अंदाज खूबसूरत हो, आप बेहतरीन तर्ज के साथ काम करें, फिर आपको अंदाजा होगा काम कैसे करना है। हमें ना लोग काम नहीं करने देते। लोग पता क्या कहते हैं, ओ बिस्मिल्लाह पढ़ो जी अल्लाह खैर करेगा। ओ भाई अल्लाह तो खैर करेगा, पर रब करीम ने भी तो उसूल दिए हैं ना, सारे जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। मुनासिब मनसूबा बंदी, एक अच्छी तरतीब, एक मुनज़्ज़म। मैं शुरू में जब हमने महफिलों का आगाज़ किया तो मैंने दुआ का टाइम लिखना शुरू किया, इतने बजे दुआ हो जाएगी। तो लोग मुझे कहने लगे आप अजीब आदमी है, इतने बजे दुआ हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है, लोग तो आते ही नहीं। सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, ज़्यादा नहीं, कि दुआ के बाद लोग आए और उन्होंने कहा महफिल ख़त्म भी हो गई। 2 दफ़ा फिर उनको पता चल गया कि ये वाकई ख़त्म कर देते हैं, फिर टाइम पे आने लग गए। कोई लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हमें ज्यादा नहीं वो करना, कुछ भी नहीं, कोई हमें ज्यादा उसमें दुश्वारी नहीं हुई। आप नज्म बनाए, नज्म। मैं जिन महफिल में शिरकत करता हूँ दोस्तों को पता है ये टाइम पे आता है और वो तैयार होते हैं, लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। आप मनसूबा बंदी बनाए किसी चीज की, आप उस मनसूबे के मुताबिक चले, चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ नज्म ही नहीं है, मनसूबा बंदी नहीं, किसी काम को करने का कोई तरीका नहीं हम वज़ा करते, हमारी तरतीब नहीं है। जब तक आप मुरत्तब नहीं है, ये हमारे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां साहब नहीं भी, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद के एक पारे की एक तफसीर एक जिल्द में लिखी है, एक पारा और एक जिल्द पढ़ाया है, पढ़ा है, मिशकात की शरह की। किसी ने उनसे कहा इतना कुछ लिखा है आपने, पढ़ा नहीं जा सकता।
تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے، اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے۔ مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے، اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے۔ ہم کوئی ترتیب ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کرے، کوئی ترتیب نہیں۔ تو مناسب منصوبہ بندی، تیسری بات اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور تیسری بات سچی لگن۔ جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے۔ یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں۔ مسلسل پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل۔ پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر لیتا ہے، پلستر والی پکی جگہ ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا، استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کریں۔ وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا۔ میں کہا بڑے چھاڑ دے تو ایک ہی کار، انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جلد و جہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں۔ شکر آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی، یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی ہے بظاہر۔ کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے۔ نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی، اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے۔ مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے، اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں۔ ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو سے یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ۔ اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا، یہ فطرت ہے، فطرت۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہیں،
آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے. یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا، رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی. یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے. شکر فطرت ہے. چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا. وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں. تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے. یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو. یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی. او میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی. تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو. اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو. اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا. گنو، شمار کرو، اس نے کرم کیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا. کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر. اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں. مزاجوں میں شکر پیدا ہو جائے نا تب یہ ٹھنڈی. میں اکثر کہتا ہوں، کبھی کبھی نہیں اکثر کہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں میں ہوں وہاں، یعنی میں نے زندگی میں یہ سنا ہمیشہ عمر بھر لوگ محفلوں میں نہیں آتے. پھر میرے دوستوں نے میرے کانوں میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا تسی نہ اعلان کریا جے سڑکوں بندے نہیں سامنے جاتے. وہ کبھی میں نے زندگی میں کہتے تھے لو جی لوگ اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں اور کالجز اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، مدرسوں میں نہیں بھیجتے. پھر یہ کہ دور دراز سے سفارشیں آنے لگ گئیں کہ تسی ہن ساڈا بچہ نہیں داخل کر دیں. وہ جو انداز کبھی اور تھے پھر وہ حالات بالکل بدلتے دیکھے، کیفیات بدلتی دیکھی، طبیعت بدلتی دیکھی. ایک دوست یہاں وقت لینے آ گئے اور میں وہاں انہوں نے جلسہ رکھ لیا. میں نے ان سے کہا بھی سادے سے آدمی تھے، میڈیا سے ذرا واقف نہیں تھے، پرانے آدمی تھے، بزرگ تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا لیکن یہ کہ مہربانی یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی اور اہتمام کر لیں. کہنے لگے نہیں آپ کو ہی آنا ہے. پھر میں چلا گیا، ہو کے آیا. سارے لوگوں نے زندگی بھر کا ہے دوبارہ کدو ٹائم دیا گیا. انہیں آخیا تو اگوں نہیں بلانا. میں کیوں دی کی وجہ ہے؟ انہیں کہہ دی تو مسجد دے چھڑن لگے سن بندے ساڈے، پرانی مسجد تے ساریاں چھتاں بھر گئیں. تو بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ مزید کا سوال تو تب کرے نا، کس منہ سے مزید مانگے؟ جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کے اگلے پچھلوں کو معاف کرے۔ اتنا زیادہ سبحانہ، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا،